Assalamu alaikum and welcome again to another video. اور ڈیلی اسلام 5 منٹس میں ٹوڈیز 5 منٹ ویڈیو از آل اباؤٹ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 سے آنورڈس کے ترجمے کے بارے میں. میں ہوں تحریم منیبہ اینڈ آئی ہوپ یو گائز آر فالوئنگ دا ویڈیوز تاکہ انشاءاللہ سم ٹائم ان دا فیوچر ہم انشاءاللہ وی ول کمپلیٹ دا ہول ریڈنگ آف قرآن پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین میں سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا. اور آخر کار ذلت اور رسوائی اور محتاجی اور بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. عمدہ یعنی بہت اچھی، ناقص یعنی بہت بری، ذلت بےعزتی، رسوائی وہ بھی جب آپ بے عزت ہو جاتے ہیں، محتاجی کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونا، بے نوائی یعنی کوئی سننے والا نہ ہو، نوا آواز کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ غضب کہتے ہیں عذاب کو اللہ پاک کے، اور حد سے آگے بڑھ جانا، نافرمانی، یہ بیسکلی ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ پاک جن کے اوپر عذاب نازل کیا اللہ نے کیونکہ وہ اللہ کی بات نہیں سنتے تھے. آگے اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست یعنی کوئی شخص کسی قوم اور مذہب کا ہو، یعنی کسی بھی مذہب کا ہو، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، اور کوہ طور یعنی ایک پہاڑ کا نام ہے، کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو. تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے، وعدے سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے یعنی نقصان میں پڑ گئے ہوتے. اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، یعنی حد سے آگے نکل گئے تھے، دے کراس دی لمٹس. تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. ان کو اللہ پاک نے بندر بنا دیا تھا. اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا. عبرت یعنی ایک ایسا واقعہ جس سے آپ سبق لے سکیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو یعنی مزاح کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں، کہ میں ایسی بات نہیں کروں گا، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجیے، یعنی لوگوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجیے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو. سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا ہی کرو. انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو. انہوں نے کہا اب اپنے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ یعنی ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں. پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو یعنی ہل چلاتا نہ ہو، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو. اس میں
کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں صحیح بتا دیں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، یعنی جو بیچارہ مر گیا ہے اس کو مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آج کا ترجمہ آیت نمبر 61 سے 73 کے درمیان ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ ایکسپلینیشن مانگتی ہیں۔ سو ود اے ویڈیو جس میں ان تمام باتوں کی ایکسپلینیشن ہوگی، I'll get back to you with that. Thank you for watching. فی امان اللہ۔